الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گزشتہ لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ سرکش تھا۔ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا۔ اس دور کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ سے جہاد کیا اور اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اب اس کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اسے ایک تانبے کی بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ یہ یکدم مرنے کے بجائے تڑپ تڑپ کر مرے اور اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی۔ وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور اپنے جھوٹوں خداؤں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے معبودو، میں ہمیشہ تمہاری عبادت کرتا رہا، تمہیں سجدے کرتا رہا، اب مجھے اس دردناک عذاب سے بچاؤ۔ اسی طرح اس نے باری باری اپنے تمام جھوٹے خداؤں کو پکارا، لیکن اس کا پکارنا رہ گیا، کیونکہ وہ تو خود اپنی حفاظت کے محتاج تھے، اس کی کیا حفاظت کرتے۔ بالآخر وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور خالق حقیقی عز و جل کی طرف دل سے متوجہ ہوا۔ وہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا اور گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ عز و جل کو پکارنے لگا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں اس کی یہ مخلصانہ گریہ وزاری مقبول ہوئی اور اللہ تعالی نے ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی۔ پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی۔ اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور یہ صدا بلند کرتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہ تھی بلکہ ساری قوم ہی کافر تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیگ میں ایک شخص ہے اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تیری ہلاکت ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں فولا ملک کا بادشاہ ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور معبود حقیقی عز و جل کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں بھی مخلصانہ انداز میں تجھ سے گریہ وزاری کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بڑا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔